اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہم زمین والوں پر رحم کرنے والے. زمین والوں سے مراد کون ہے؟ ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے، اس تمام چیزوں کے ساتھ رحم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. چاہے وہ انسان ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، نباتات ہو، حیوانات ہو، جس چیز میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے اس جان کے ساتھ ہم کو چاہیے کہ اس پر رحم کریں. اگر ہم اس کے ساتھ رحم کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا. آج ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو تو گھر میں رکھتے ہیں لیکن اسے جوزدان میں بند کر کے رکھا جاتا ہے. رمضان آتا ہے تو ہم قرآن کو کھولتے ہیں، یا پھر جمعہ کا دن آتا ہے تو ہم قرآن کو کھولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا اگر رحمت چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تم پر رحمت کو نازل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر. نبی کی رحمت کی دعا ہے اس بندے کے لیے، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے. رحم اللہ رجلا، کس کے اوپر؟ سمحا اذا باع، جو آدمی بیچتے وقت اور خریدتے وقت لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے اللہ ایسے بندے پر اپنی رحمت کو نازل فرما. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم ولا يرحم. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرے، اور ہم میں سے کون ایسا بدقسمت ہوگا، بد نصیب ہوگا جو یہ چاہتا ہوگا کہ میں اللہ کے رحمت کے سائے میں نہ رہوں، اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل حال نہ ہو. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا نہیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ میرے ساتھ سایہ فگن رہے.
اور میں اللہ کی رحمتوں کے ساتھ رہوں۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوں، اللہ ہم پر رحم کرے، تو ہم کو بھی وہ کام کرنے ہیں جسے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اللہ جس سے اپنی رحمت کو چھین لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو رحمت دے نہیں سکتی۔ اللہ نے اسی کا قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے، جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کو روک دے، تو کون ہے جو اسے رحمت کو پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کے دروازوں کو کھول سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کریں تو ہم کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں اللہ تعالی ہم سب کو جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے پاس ہو، اللہ کا رحم ہمارے گھروں میں اترتا رہے، ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو سب سے پہلا کام، بہت سی چیزیں ہیں لیکن ایک جمعہ میں اسے پوری بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں، میں اسے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے ایمان کو اختیار کرنا، ایمان کو قبول کرنا۔ اگر کوئی شخص ہم میں سے ایمان کو قبول کرتا ہے اور اپنے ایمان پر جمے رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی روشنی سے اللہ نے سرفراز کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے فرمایا سَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، فرمایا سَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں جگہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو، ایمان والے بن جائیں، اور ایمان والے بھی کیسے؟ پکے ایمان والے بن جائیں، صرف کھوکھلا دعویٰ کرنے والے نہیں۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ ان کا رب فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ تو کیا معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے؟ ان آیتوں سے بات معلوم ہو گئی کہ اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو ایمان والے بن جائیں، اور ایسے ایمان والے جیسے کہ صحابہ تھے۔ اب وہ مثالیں بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، پکے ایمان والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پختہ ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا سبب، پہلی وجہ اللہ ہم پر رحمت کو نازل کرے تو ایمان والے بن جائیں۔ دوسری چیز، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو تو ہم اور آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ہم زبان سے تو اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو فیل ہو جاتے۔ اس کی بڑی مثالیں ہم اطاعت رسول کہاں دیکھتے ہیں؟ بس نماز میں، فاتحہ میں، آمین بالجہر میں، رفع الیدین میں اور ایسے چیزوں میں ہم کہتے ہیں اطاعت رسول ہے، جبکہ یہی لوگوں کو آپ اپنی شادیوں میں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی شادیاں کتنے اطاعت رسول پر چل رہی ہیں۔ ہماری شادیاں اور ہمارے رسم و رواج، ہماری زندگی کے معاملے کتنے اطاعت رسول پر چل رہے۔ دعویٰ تو اطاعت رسول ہے
لیکن ہماری زندگیاں نماز سے ہٹ کر جتنی عبادتیں اور بھی زندگی کے معاشرتی مسائل ہیں وہ اس میں اطاعت رسول سے خالی ہیں۔ تو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم پر رحم نازل کرے گا، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ تم پر رحم بھی نازل نہیں کرے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں ایک اور اللہ نے مثال بیان فرمائی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ لوگوں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے کاروبار پر، ہماری زندگیوں پر نازل ہو تو ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو سکھانا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے، یعنی کوئی جماعت ہم میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ جب کوئی ہم میں سے جماعت کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور پھر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ جماعت بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کو سیکھتی ہے، قرآن کو سکھاتی ہے، دین کو سیکھتی ہے، دین کو سکھاتی ہے، سکینہ، اللہ تعالیٰ اپنی سکینت کو، اطمینان کو، سکون کو اللہ نازل فرماتا ہے۔ آج ہم میں سے لوگ کتنے مالدار ہیں، کتنے بہت سی خوشیوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کے پاس دل کا سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم یہ کام کر لو گے تو الا ما نزلت علیہم السکینہ، تم پر سکون نازل کیا جائے، اور غشیتہم الرحمہ، اور اگر تم قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن کو سیکھو گے، سکھاؤ گے تو اللہ تمہارے اوپر رحمت کو نازل کرے گا، اللہ کی رحمت تم کو گھیر لے گی، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے تمہیں گھیر لیں گے، تمہیں پہرا دیں گے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سیکھنے والا، سکھانے والا بن جائے اور اللہ کی رحمتیں اللہ ہم سب کے اوپر نازل فرمائے۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو تو گھر میں رکھتے ہیں لیکن اسے جوزدان میں بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو ہم قرآن کو کھولتے ہیں، یا پھر جمعہ کا دن آتا ہے تو ہم قرآن کو کھولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر رحمت چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تم پر رحمت کو نازل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والی بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہو، اللہ ہم پر رحم فرمائے، تو ہمیں ایک اور کام کرنا ہے، چوتھا کام جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ ہم جب تجارت کریں، بزنس کریں، لین دین کا معاملہ کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کریں۔ بزنس میں، تجارت میں
ایسا کرو گے تو اللہ تم پر رحم کو نازل کرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا رحم اللہ سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر، نبی کی رحمت کی دعا ہے اس بندے کے لیے، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے۔ رحم اللہ رجلا، کس کے اوپر؟ سمحا اذا باع، جو آدمی بیچتے وقت اور خریدتے وقت لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ ایسے بندے پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ بتائیے آج ہم اپنے تجارتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تجارت میں، لین دین میں، خریدتے اور بیچتے وقت نرمی کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو خرید رہے ہوں تو اگر کسی شخص نے کہا کہ بھئی آپ نے پوچھا کہ یہ میں چیز خریدنا چاہتا ہوں، اس کو آپ کتنے میں بیچیں گے؟ اس نے کہا کہ بھئی 1000 روپے میں۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ 250 میں دیں گے، آپ 300 میں دیں گے؟ یہ کسی چیز کو گرا کر کے پوچھنا، یہ خریدتے وقت نرمی نہیں کرنا ہے۔ نرمی کرنا یہ نہیں ہے، کسی کی چیز کو ایک دم گرا کر کے پوچھنا، ارے تمہاری یہ چیز ہے، اس میں یہ عیب ہے، وہ عیب ہے، اگر تم بیچنا چاہتے ہو تو اتنے کم ریٹ پہ پوچھو۔ تو کسی چیز کو خریدتے وقت گرا کر کے پوچھنا، یہ گویا کہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ سامنے والے کو تکلیف نہیں ہوگی آپ اس طرح سے پوچھیں گے، گرا کر کے پوچھیں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کو بیچ رہے ہیں کوئی چیز تو اس کے ساتھ بھی نرمی کریں۔ اس کے ساتھ نرمی کیا ہے؟ کسی نے آپ کو آ کر کے پوچھا کہ بھائی یہ چیز میں آپ بیچ رہے ہیں، کسی آپ سے اس نے پوچھا کہ کتنے میں بیچیں گے؟ اس نے کہا کہ بھائی 1000 روپے میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ بھائی 900 روپے میں دیجیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، بھائی 950 میں دے دیں۔ کہا کہ نہیں، 980 میں دے دیں۔ آپ نے کہا کہ 990 پر 9 روپیوں میں بھی پوچھو گے تب بھی میں اس چیز کو نہیں دوں گا۔ 1000 کہہ دیا ہے، 1 پیسہ بھی کم نہیں کروں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تجارت میں سختی ہو گئی، نرمی نہیں۔ گویا کہ اس طرح سے تجارت میں سختی کرنا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لینا۔ یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات دے رہے ہیں، اس کا مطلب سن کر کے خوش ہونا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر عمل کو لانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاروبار میں جب ہم کاروبار کریں تو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کریں گے، اللہ کے نبی فرمائے رحم اللہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما جو تجارت کرتے وقت، لین دین کے وقت میں لوگوں پر نرمی کا اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ایک آخری چیز ہے، وہ ہے لوگوں کے ساتھ رحم کرنا۔ جیسا کہ میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، من لا یرحم ولا یرحم، اگر تم رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، اگر تم دوسروں پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ بھی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کسی شاعر نے کہا کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اگر تم زمین والوں پر رحم نہیں کرو گے، زمین والوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ گے، تو یاد رکھو اللہ بھی تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہم زمین والوں پر رحم کرنے والے بن جائیں۔ زمین سے مراد کون ہے؟
زمین والوں سے مراد کون ہے؟ ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے، اس تمام چیزوں کے ساتھ رحم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، نباتات ہو، حیوانات ہو، جس چیز میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے اس جان کے ساتھ ہم کو چاہیے کہ اس پر رحم کریں۔ اگر ہم اس کے ساتھ رحم کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو آدمی آ رہا ہے اس کو دیکھ لو کہ اس کے اوپر کیسے رحمت امڑ رہی ہے، اس کے جسم سے، اس کے اعضاء سے، اس کے چہرے سے کیسے رحمت ٹپک رہی ہے، کیسے رحمت جھلک رہی ہے، یہ آدمی کتنا رحم دل نظر آتا ہے۔ اتنے میں وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، میں جب، چونکہ آدمی خصائی تھا، اس کو ذبح کرنا، اس کا گوشت بیچنا اس کی تجارت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا، اللہ کے رسول، میں جب جانور کو ذبح کرتا ہوں، بکری کو ذبح کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہوں۔ کھاتے وقت، بکریوں کو چراتے وقت کھانا ڈال دیا، پانی ڈال دیا، یہ رحم، یہ الگ ہے۔ اس نے وہ بات نہیں کہی کہ میں جانوروں پر رحم سے کھانا کھلاتا ہوں، بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتا ہوں، نہیں۔ فرمایا، اللہ کے رسول، میں جب جانور کو ذبح کرتا ہوں تو اس پر رحم کرتا ہوں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو چھری کو اتنی تیز رکھا جائے کہ اس کا گلا آسانی کے ساتھ کٹ جائے، چھری منڈ نہ ہو، گھس رہے ہیں، گلا کٹ نہیں رہا، اور ایک جانور کو سلا کر کے سامنے چاقوؤں کو تیز کر رہے ہیں، ایک جانور کو سامنے رکھ کر دوسرے جانور کو ذبح کرنا ہو تاکہ وہ دیکھ کر کے اسے تکلیف محسوس ہو۔ یہ جانوروں کے ساتھ بے رحمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتا اللہ کے رسول، میں جب جانور کو ذبح کرتا ہوں تو اس جانور کے ساتھ بھی رحم کرتا ہوں۔ اور وہ لوگ سن لو جو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام لوگوں کو لڑنے اور مارنے کی دعوت دیتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا جائے، اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ تم کس دنیا میں رہ کر کے بات کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں اپنی بکری کو، اپنے جانور کو ذبح کرتا ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تم اپنے جانور کو ذبح کرتے وقت اگر تم رحم کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہو، اللہ ہم پر رحم فرمائے، تو ہم جانوروں کے ساتھ رحم کرنے والے بن جائیں۔ کسی کتے کو دیکھیں آپ، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کو پانی پلا دیں، یہ جانوروں کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ کوئی بھوکا نظر آ جائے آپ کو تو اس کو کھانا کھلا دیں، یہ اس کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ اور رحم صرف اس کے ساتھ نہیں، اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، بے شک اللہ تعالیٰ رحم دل والوں پر رحم کرتا ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے گا جو رحم دل ہوگا، جو سخت مزاج کا ہوگا اس پر اللہ ہرگز رحم نہیں کرے گا۔ تو آپ اور ہم رحم دل بن جائیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے بن جائیں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہوں، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، آپ ان کے ساتھ رحم دل کرنے والے بن جائیں۔ آپ جو شادی کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ نے جو نکاح کا مطلب بیان کیا ہے، ان نکاحوں کی جو ایک اور آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے نکاح کے 3 مقصد بیان کیے ہیں اس میں۔ فرمایا کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے زندگی کے اندر تم سکون حاصل کر سکو، مودت، ایک دوسرے سے محبت کر سکو، ورحمہ، اور ایک دوسرے پر رحم دل بن جاؤ۔
اگر تمہاری بیوی کے ساتھ اگر تمہارا معاملہ ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ تم اپنے بیوی سے سکون بھی حاصل کرتے ہو، اپنی بیوی سے محبت بھی کرتے ہو اور اپنے بیوی کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہو، تو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ اگر تم اپنے بیوی کے ساتھ رحم دلی سے پیش نہیں آؤ گے، چھوٹی چھوٹی غلطی پر غصہ ہو جانا، چھوٹی چھوٹی غلطی پر اس کو ڈانٹنا، اس کو ڈپٹنا، گالیاں دینا، غصہ کرنا، اگر یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں، اپنے بیوی کے ساتھ تم رحم دل نہیں ہو، تو پھر تم نکاح کے مقصد کو بھول چکے ہو، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ فرمایا نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ تمہارے اوپر سکون نازل ہو، تم ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ یہاں تک کہ اگر آپ مودت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ اپنے بیوی کو آپ لقمہ کھلاتے ہیں، یہ بھی نیکی قرار دیا گیا، اور اللہ اس پر بھی تم پر رحم کو نازل فرمائے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو چکی۔ فرمایا کہ اپنے دلوں کو نرم بناؤ، اپنے دلوں کو نرم کرو۔ اگر تم نرم کرو گے اپنے دلوں کو اور لوگوں پر رحم کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا، اس کو چومنے لگے، اپنے نواسے سے محبت کرنے لگے۔ بازو میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا کہا اللہ کے رسول آپ بچے کو بوسہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میرے 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا، میں نے آج تک کسی بچے کے ماتھے کو نہیں چوما، آپ چوم رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ محبت کرنا گویا کہ اللہ کی رحمت ہونے کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ اپنے بیوی کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہیں، اپنے بچے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنے بچوں پر رحم کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت اپنے ساتھ وہ 2 بچوں کو لے کر کے آئی، کہا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں موجود نہیں تھے، کہا کہ اللہ کے رسول باہر گئے ہوئے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئی۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ بچے بھوک کی وجہ سے بڑے بلک رہے تھے، رو رہے تھے۔ یہ تینوں بھوکے تھے، سخت بھوکے تھے۔ اسی کسی بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعاون کے لیے شاید وہ آئی ہوگی، تو کہتی ہیں کہ وہ اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر کے رو رہے تھے، مجھے دیکھا نہیں گیا، اور میں نے جا کر ٹٹولا تو دیکھا کہ گھر میں 3 کھجور تھے، لا کر میں نے اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے 3 کھجور لے لیے، ایک کھجور ایک بچے کو دے دیا، دوسرا کھجور دوسرے بچے کو دے دیا، ایک کھجور خود اس نے اپنے لیے لے لیا۔ وہ جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، جلدی جلدی انہوں نے کھجور کو کھولا اور دونوں نے اس کھجور کو کھا لیا۔ ماں ابھی کھانے والی ہی تھی کہ ماں سے پھر اس بچے مطالبہ کرنے لگے، امی جان وہ کھجور دیجئے، کھجور دیجئے۔ بچوں کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس عورت نے دیکھا کہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ جب منظر کو میں نے دیکھا کہ عورت خود بھوکی رہی لیکن اس نے اپنے بچوں کو کھلا دیا، خود بھوکی رہی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کچھ دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی، مجھے بڑی اس واقعے کو دیکھ کر میرا دل بہت چھوٹا ہو گیا، میرا دل بڑا غمگین ہو گیا، میرا دل بڑا رنجیدہ ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔
کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول ایک عورت آئی ہوئی تھی، ایسا ایسا معاملہ ہوا، اللہ کے رسول میں نے 3 کھجور دیے، اس نے بچوں کو کھلا دیا، خود نہیں کھایا، بچوں کو کھلا دیا، بھوکی رہی خود اور وہاں سے نکل کر کے چلی گئی۔ اللہ کے رسول اس معاملے کو دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اللہ اکبر! جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا عائشہ وہ عورت اپنے بچوں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ اس عورت پر رحم فرمائے گا، اس نے اپنے بچوں پر رحم کیا، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو تو ہم اپنے بیویوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں۔ اگر ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ اگر ہم رحم دلی سے پیش آئیں گے، انسانوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں گے تو اللہ بھی ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ یہ جو اوصاف بیان کیے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی اس کی جو بے پایاں رحمت ہے اللہ تعالی اس کے کچھ حصے اللہ تعالی ہمارے اوپر نازل فرما دے تاکہ ہماری دنیا بھی پار ہو جائے اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب